اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج نیو سیشن میں ہم نے دوبارہ پھر سے سندھی کا جو اس کا ٹاپک رہتا تھا آگے ہم نے اس کو شروع کرنا ہے. لاسٹ ہم نے لوگوں نے ڈسکس کیا کہ اس میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ تھا وہ اس کا نام تھا شاہ جو رسالو. اب آگے ہم لوگ ڈسکس کریں دا highly esteemed poet سچل سرمست wrote poetry in سندھی، اردو، سرائکی، پنجابی and پرشین. تو انہوں نے عظیم المرتبت highly esteemed عظیم المرتبت شاعر سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے سندھی، اردو، سرائکی، پنجابی اور فارسی میں شاعری کی. He was a man with صوفی qualities. وہ صوفی منش انسان تھے، صوفی شخصیت تھی ان کی. In mysticism his special topic was unity of existence، وحدت الوجود. اور ان کے تصوف میں اگر دیکھا جائے تو وحدت الوجود ان کا خاص موضوع تھا. Along with poetry in prose, also a wealth of literature was gathered due to collective efforts of teachers, scholars and preachers. شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب میں بھی اساتذہ، علماء اور مبلغین کی اجتماعی کوششوں سے کثیر سرمایہ جمع ہو گیا. The efforts of ابو الحسن سندھی in this respect are prominent. اس سلسلے میں ابو الحسن سندھی کی کوششیں جو ہیں وہ کافی پرومیننٹ ہیں، نمایاں ہیں. He used Arabic script for writing Sindhi to create a new script. انہوں نے سندھی کے لیے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط تیار کیا. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈسکس کرنا ہے کہ آلریڈی ہم لوگ اس کو ہائی لائٹ بھی کر چکے ہیں. Another name in this context is of مخدوم محمد ہاشم. اسی سلسلے میں دیکھا جائے تو دوسرا نام مخدوم محمد ہاشم کا آتا ہے. He was a great religious scholar. وہ بہت بڑے عالم دین تھے. He wrote about 150 books in Persian and Sindhi. انہوں نے فارسی اور سندھی کے اندر تقریباً 150 کتابیں لکھی. The topic of these books is the elaboration and correction of religious beliefs. تو جن کا موضوع جو تھا ان کتابوں کا اسلامی عقائد کو درست کرنا اور اس کی تشریح جو تھی، یہ ساری ڈیٹیل جو تھی اس کے بارے میں ان بکس میں ڈسکس کی گئی تھی. Some of these books still have the role of course books in madrasas and in Jamia al-Azhar Egypt. ان میں سے بعض کتابوں کو آج بھی دینی مدارس اور مصر کی جامعۃ الازہر یونیورسٹی ہے وہاں پہ اس میں نصابی کتب کی حیثیت شامل ہے، بطور سلیبس یہ پڑھائی جاتی ہیں. During this period اخوند عزیز اللہ wrote a prose translation of Holy Quran. اس کے ساتھ ساتھ اخوند عزیز اللہ نے جو ہے وہ نثری ترجمہ کیا قرآن پاک کا. اس کے بعد دیکھیں تو نیکسٹ جو ہے وہ دور شروع ہو گیا برٹش. ڈیورنگ برٹش رول سندھی ڈیولپ a lot. انگریزوں کے دور حکومت میں سندھی نے کافی ترقی کی. The name of مرزا کلیش بیگ is very important for this age. اس دور میں مرزا کلیش بیگ کا نام بہت اہم ہے. He wrote nearly 400 books on poetry and on other topics. انہوں نے تقریباً 400 کتابیں شاعری اور دوسرے موضوعات پر لکھی تھیں. ڈیورنگ دا برٹش رین برطانوی دور حکومت میں دا پولیٹیکل اینڈ سوشل لائف ان دا سب کانٹیننٹ انڈروینٹ مینی امپورٹنٹ چینجز. تو انگریزی دور حکومت میں کیونکہ ان کا تسلط قائم ہو چکا تھا، بر صغیر کی سیاسی اور سماجی زندگی میں بہت اہم تبدیلیاں آئیں اور لوگوں دا پیپل اویئرنیس گریو اسٹرانگر. لوگ جو تھے اسٹرانگ ہو گئے اور ان کی اویئرنیس جو ہے اور زیادہ پختہ ہو گئی، یعنی لوگوں میں شعور پختہ ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ پیج پر چلیں گے. ڈیورنگ دس ایج سندھی جرنلزم فلورشڈ. اس دور میں سندھی صحافت کا آغاز ہوا. ان 1970 مولوی ملاح روٹ دا ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن ان ورس بیت وئی ورس. تو اس دور میں 1970 کے عشرے میں جو ہے وہ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ با محاورہ ترجمہ جو ہے مولوی ملاح نے کیا. بیت وئی کافی اور مولود جو ہیں وہ اسپیشل فارمز ہیں سندھی لٹریچر کی، سندھی ادب کی جو ہے اس کی اصناف ہیں. شعر اس میں پوئٹری کی جاتی ہے. ماڈرن لٹریری ٹرینڈز افیکٹڈ سندھی ایز ویل.
تو جدید جو ہے ادبی جو رجحانات ہیں وہ بھی سندھی زبان کے ساتھ اس میں ایڈ ہوئے اور سندھی زبان اس سے متاثر ہوئی. After Pakistan came into being, much work has been done in the modern prose, play, literature, etc. پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد جدید افسانہ، ڈرامہ نگاری، ادبی تحقیق اور دوسرے علمی میدانوں میں خاصا کام ہوا ہے. Modern writers of Sindhi language has harmonized the modern trend with the classical one. تو جو تمام کے تمام جدید ادیب تھے انہوں نے روایتی انداز کے اندر جو جدید رجحانات ہیں اس میں سندھی میں ایڈ کر دیے اور تمام تر نثری اصناف کو جلا بخشی ہے. In this regard Sindhi language development institution اگر لکھا ہوا ہے they have revived all forms of prose. In this regard Sindhi language development institution plays an important role. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سندھی زبان کی ترقی کے لیے ایک ادارہ جو ہے وہ سندھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ڈیولپمنٹ ان ریسرچ اینڈ کریٹیسزم ہیز آلسو بین میڈ. اور تحقیق و تنقید میں بھی نمایاں ترقی ہوئی ہے. تو آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ نے سندھی لینگویج کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ لوگوں کو جو ہوم ورک مل رہا ہے اس کو نیٹلی آپ اپنی شیٹس کے اوپر ارینج کر کے ویڈیو نیم اینڈ کلاس سیکشن جو ہے وہ رائٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اسٹے سیف, اسٹے ہوم, stay blessed. May Allah Almighty bless you in this life and hereafter. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.